تکمیل سال سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اپنی ایک ایک چیز کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو میرے پاس آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، یا یہ چیز میرے پاس آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں، یہی چیز آئے ہوئے میرے پاس 1 مہینہ ہوا ہے، اس چیز پر زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے یا نہیں نکالنی؟ تو یاد رکھیے کہ تکمیل سال سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں سال کا حساب لگائیں گے۔ نصاب کا سال کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں اس چارٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 5 شعبان ایک ایسی تاریخ ہے اس کی کہ جس دن اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بندہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے۔ چلو روزہ تو وہ جب رکھے گا جب رمضان آئے گا، لیکن رات کو بالغ ہوا تو اسی رات کی عشاء کی نماز اس پر فرض ہو گئی، صبح اٹھے گا فجر کی نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو بالغ ہونے کی کوئی خاص تاریخ نہیں ہے، بلوغت کی اپنی علامات اپنے اسباب ہیں، جب بھی وہ علامات اور اسباب پائے جائیں گے بالغ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان جب آئے گا جب زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ جو بات ہے، یہ جو شبہ بیٹھا ہوا ذہنوں میں، اس کا رد کرتے ہوئے ایک نقشے کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کس دن فرض ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے کام کاج کرنا شروع کیا، محنت کرنا شروع کی، اور اس کے پاس اتنا اماؤنٹ جمع ہو گیا کہ صاحب نصاب ہو گیا، یہ قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں وہ اس کے پاس آ گئے اور زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کسی کو نہیں پتا، ہر ایک کے روزگار کا حساب، ہر ایک کی آمدنی کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں وہ تاریخ 5 شعبان تھی، 5 شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب۔ اگلی سال جب وہی 5 شعبان کی تاریخ آئے گی اور 5 شعبان کی تاریخ آتے ہوئے وہی دن اور وہی گھنٹے اور وہی منٹ آئیں گے، یہ وہ لمحہ ہوگا جب سال کا پورا ہونا کہلائے گا۔ اب جو تاریخ ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب کے سال کی جو تاریخ ہوتی ہے یہ وہ تاریخ کہلائے گی۔ اب اس تاریخ سے ایک دن پہلے بھی، مثال کے طور پر رہنے کا گھر تھا کسی کے پاس، رہنے کے گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن ایک دن پہلے 4 شعبان کو کسی نے گھر سیل کر دیا 1 کروڑ روپے کا، تو بتائیے اب جو اس کی ملکیت میں ہے وہ پراپرٹی ہے یا کرنسی ہے؟ جی حاضرین پتہ چلے بیٹھے ہوئے ہیں، کرنسی۔ رہنے کے گھر پر تو زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن اب وہ پراپرٹی کنورٹ ہو کر کرنسی کی شکل اختیار کر چکی ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب اس کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، اگرچہ کہ یہ ایک دن پہلے واقعہ ہوا ہے، 4 شعبان کو ہوا ہے۔ سال گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز میں سال کا حساب لگائیں گے، بلکہ جو نصاب کے سال کا دن ہے اس تاریخ کو دیکھیں گے آپ کے پاس قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کیا کیا موجود ہے۔ آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، کرنسی موجود ہے، آپ دیکھیں گے کتنی موجود ہے اور شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ ہر چیز پر زکوٰۃ سال گزرنے کا حساب نہیں لگانا ہوتا، بلکہ وہ جو تاریخ آپ کی فکس ہونی ہے اس تاریخ کا حساب رکھیں گے۔ اب آپ کہیں گے وہ تاریخ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کب ہمارے پاس پہلی مرتبہ اتنا مال آیا تھا، کب ہم صاحب نصاب ہوئے تھے، اور کب جو ہے وہ تاریخ تھی، تو اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مجھے کیا پتا آپ کب صاحب نصاب ہوئے تھے۔ لیکن اس کا جواب آپ کے ہی پاس ہے، آپ کو ظن غالب سے ایک بہتر اندازے سے اس تاریخ کو متعین کرنا پڑے گا، مقرر کرنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ کا سال جس دن پورا ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو تاخیر نہیں کرنی۔